میں طویل عرصے سے بیرٹ اسکوائر کہلانے والے اس خوبصورت علاقے کے جنوبی حصے میں ایک چھوٹے سے مکان کی تلاش میں تھا۔ کئی مہینوں تک مجھے اس کام میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی ایسا اشتہار نظر سے گزرا کہ ان دلکش چھوٹے مکانوں میں سے کوئی ایک خالی ہے۔ تاہم موجودہ سال کی موسم خزاں میں اس علاقے سے گزرتے ہوئے مجھے وہ کچھ نظر آ ہی گیا جس کی مجھے عرصے سے تلاش تھی۔ اس علاقے سے روزانہ گزرنا میرا معمول تھا۔ 10 منٹ کے اندر میں اس ایجنٹ کے دفتر میں موجود تھا جس کا ایڈریس اشتہار میں درج تھا۔ وہاں سے علم ہوا کہ یہ عمارت سر آرتھر کی ملکیت ہے اور وہ جلد از جلد اس کو فروخت کرنے کے خواہشمند ہیں کیونکہ ان کی بیوی کا حال ہی میں انتقال ہوا تھا۔ اس گھر سے ان کی بہت تکلیف دہ یادیں وابستہ ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ سر آرتھر ایک امیر آدمی ہیں اور ان کی بیوی لیڈی باسنت بھی ان کے لیے کافی وراثت چھوڑ کے رہی ہیں۔ اب وہ اس گھر کو بغیر کسی تاخیر کے فروخت کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے حیرت انگیز طور پر اس کی قیمت بہت کم رکھی تھی۔ اس گھر کو ایک نظر دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ میری خواہش اور ضرورت کے عین مطابق تھا۔ سر آرتھر اس مکان سے جان چھڑانے کے اتنے بے چین کیوں تھے اور وہ اتنی کم قیمت پر یہ عمارت دینے کو کیوں تیار ہو گئے تھے؟ میں نے اس پر زیادہ نہیں سوچا کیونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر مکان کو خریدنے کے تمام ضروری اور قانونی مراحل ایجنٹ کے ذریعے پورے ہو گئے۔ مکان بہت اچھی حالت میں تھا۔ اس مکان کا اشتہار دیکھنے کے 1 مہینے کے اندر اندر میں اس مکان میں منتقل ہو چکا تھا۔ ابھی مجھے اس گھر میں 1 ہفتے سے زیادہ نہیں گزرا تھا کہ ایک دوپہر مجھے فون پر اطلاع ملی کہ سر آرتھر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب وہ آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ نہایت متاثر کن اور وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ ایسے لوگوں سے میں اپنی زندگی میں بہت کم ملا تھا۔ بظاہر ان کی ملاقات کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا، وہ صرف یہ یقین کرنا چاہتے تھے کہ یہ گھر میرے لیے آرام دہ اور موزوں ہے۔ انہوں نے ایک آخری دفعہ پورے گھر کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مجھے ساتھ لے کر انہوں نے پورے گھر کا چکر لگایا، ہر کمرے میں گئے سوائے ایک کمرے کے۔ یہ کمرہ تیسری منزل پر باہر کی طرف بنا ہوا ایک بیڈ روم تھا اور دوسرے کمروں کی نسبت زیادہ بڑا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے کھولنے کے لیے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، سر آرتھر نے جلدی سے مجھے روک دیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں لیکن آپ اس کمرے کو نہ ہی کھولیں تو وہ بہتر ہوگا۔ یہاں میری سب سے زیادہ تکلیف دہ یادیں ہیں۔ اس بات سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یقیناً اسی کمرے میں ان کی بیوی کا انتقال ہوا تھا۔ یہ اکتوبر کی ایک خوبصورت دوپہر تھی۔ گھر کا چکر لگانے کے بعد ہم چھوٹے عقبی باغیچے میں چلے گئے جس میں ٹائلوں کی پختہ روش بنی ہوئی تھی۔ یہ یہاں کی سب سے زیادہ پرکشش جگہ تھی۔ اینٹوں سے بنی ایک چھوٹی سی دیوار نے اسے پڑوسیوں سے الگ کر دیا تھا۔ سر آرتھر کچھ دیر یہاں ٹھہرے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی سنجیدگی تھی۔ وہ شاید ان دنوں کی افسوسناک یادوں میں کھو گئے تھے جب ان دونوں میاں بیوی نے مل کر اس چھوٹے سے باغیچے کی سجاوٹ کا منصوبہ بنایا اور اس پر عمل کیا تھا۔ اس کا اندازہ مجھے اس بات سے ہوا کہ جب وہ رخصت ہونے لگے تو بولے، یہاں بہت کچھ ایسا ہے جس کا مجھ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ باغیچہ دوبارہ دیکھنے کا موقع دیا۔ جب وہ جانے کے لیے مڑے تو کئی بار اس باغیچے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ چند دن بعد جب میں رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کر کے گھر واپس آ رہا تھا تو اپنے گھر کی اوپری منزل پر کھڑکیوں سے جھانکتی روشنی دیکھ کر گھبرا گیا۔ مجھے یاد تھا کہ میں باہر جاتے ہوئے ہر روشنی بند کر کے گیا تھا۔ اس وقت یہ روشنی تیسری منزل پر سامنے والے بیڈ روم کی کھڑکیوں سے آ رہی تھی اور کھڑکیوں کے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ میں گھر میں داخل ہوتے ہی تیزی سے اوپر والی منزل کی طرف لپکا۔ جب میں اس کمرے تک پہنچا تو وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے روشنی جلائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کھڑکیوں پر پردے گرے ہوئے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ جو روشنی میں نے دیکھی تھی وہ شاید میرے گھر سے نہیں بلکہ دوسرے گھروں کی کھڑکیوں سے آتی ہو۔ مجھے مغالطہ اس لیے لگا کہ کیونکہ باہر ہلکی دھند سی پھیلی ہوئی تھی اور میں نے روشنی کو صرف ایک نظر دیکھا تھا۔ میں نے اس معاملے پر مزید غور نہیں کیا۔ اگلے 1-2 دن میں اپنے کام میں کسی قدر مصروف رہا۔ اپنی پرانی کتابوں اور کاغذات کے ذخیرے کو چھانٹنے اور تلف کرنے میں کافی وقت لگ گیا۔ میں کافی عرصے سے اس کام کے لیے وقت نکالنا چاہ رہا تھا۔ ان کتابوں میں مجھے ایک میگزین ملا جسے میں نے نہ جانے کس وجہ سے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ اب اس رسالے کے صفحات پلٹتے ہوئے میں یہ وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک اس کے ایک صفحے پر مجھے اپنے عقبی باغیچے کی تصویر نظر آئی۔ صفحے پر موجود عنوان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ مضمون لیڈی باسنت کے ساتھ ایک انٹرویو تھا۔ اس میں اس کی اور اس کے شوہر کی تصویر بھی شامل تھی۔ یہ ایک دلچسپ اتفاق تھا کہ میں نے 21 سال قبل جس گھر کے بارے میں میگزین میں پڑھا تھا اب میں اس میں رہائش پذیر تھا۔
لیکن میں نے اس پر زیادہ وقت صرف نہیں کیا اور اس رسالے کو کاغذات کے اس ڈھیر میں شامل کر دیا جو تلف کرنے کے لیے علیحدہ کر رہا تھا۔ یہ ڈھیر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جب یہ کام مکمل ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے۔ میں اپنے کام میں اتنا مگن تھا کہ آتش دان میں جلتی آگ کے ٹھنڈا ہونے کا بھی علم نہ ہو سکا۔ اب مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں کھانے کی کسی چیز کی تلاش میں باورچی خانے میں چلا گیا۔ اس کا ایک دروازہ عقبی باغ میں بھی کھلتا تھا۔ ایک الماری میں مجھے چند بسکٹ مل گئے۔ میں نے چائے بنائی اور بیٹھ کر بسکٹ کھانے لگا۔ اچانک مجھے باہر باغیچے میں ٹائلوں والی روش پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں تیزی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا اور موٹے پردے کو ایک طرف کھینچ کر کھڑکی کھول دی۔ کمرے کی ساری روشنی باغیچے میں پھیل گئی۔ وہاں ایک آدمی پھولوں والی کیاریوں پر جھکا ہوا تھا۔ اچانک ہونے والی اس روشنی سے چونک کر وہ سیدھا کھڑا ہوا اور باغیچے کی چھوٹی دیوار کی طرف بھاگا۔ وہ حیرت انگیز چستی کے ساتھ دیوار پر چڑھ کر غائب ہو گیا، لیکن آخری لمحے میں جب دیوار پر چڑھتے ہوئے اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو باہر جلتے گیس لیمپ کی روشنی میں اس کا چہرہ مجھے نظر آ گیا۔ مجھے ناقابل بیان حیرت ہوئی۔ میں نے سر آرتھر کو فوراً پہچان لیا۔ جھلک ایک لمحے کی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی۔ سر آرتھر کی اس باغ کے ساتھ جو کبھی اس کا تھا یقیناً ایک جذباتی وابستگی تھی، لیکن ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ وہاں آنے کے لیے ایسے منفی طریقے اختیار کریں گے۔ اس کے علاوہ جہاں سر آرتھر اتنی آسانی سے گھر کے اندر آ سکتے تھے، وہاں دوسرے لوگ بھی آ سکتے تھے جن کا تعلق جذبات کی بجائے چوری سے ہو۔ مجھے کسی بھی صورت یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ باہر سے کوئی اتنی آسانی سے میرے باغیچے کے اندر پہنچ جائے۔ اگر سر آرتھر باغ میں آنا چاہتے تھے تو مجھے انہیں اجازت دیتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی، کیونکہ وہ یقیناً میرے ان جذبات سے آگاہ تھے جن کا اظہار میں نے ان کی آمد پر کیا تھا۔ لیکن ان کا یہ طریقہ مجھے بے قاعدہ معلوم ہوا۔ اس لیے اگلی صبح میں نے مستری کو بلا کر بیرونی دیوار کے اوپر آہنی جنگلا لگانے کی ہدایت کر دی۔ اگلی شام تک میری ہدایت پر عمل ہو گیا۔ اس کے ساتھ مجھے یہ تجسس بھی محسوس ہو رہا تھا کہ سر آرتھر آدھی رات اس مشکوک انداز میں وہاں کس وجہ سے آئے تھے۔ اگلے ہفتے میرے دیرینہ دوست ہیو گرینجر کی میرے گھر آمد متوقع تھی۔ اسے ایک دو دن میرے پاس ٹھہرنا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ تیسری منزل والا وہ کمرہ اس کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ میں نے سوچا کہ اس کے آنے سے پہلے میں خود اس کمرے میں ایک رات گزار کر دیکھوں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ وہ جگہ کس مہمان کے لیے آرام دہ ہے یا نہیں۔ کمرے میں بستر کے سرہانے ایک میز رکھ دی گئی تھی اور اس پر روشنی کا لیمپ لگایا گیا تھا تاکہ بستر پر لیٹ کر پڑھا جا سکے اور پھر سوتے وقت بغیر کسی وقت کے اسے بجھایا جا سکے۔ ان ساری چیزوں کا عملی تجربہ کرنے کی خاطر میں نے اس رات شب خوابی کا لباس پہنا اور اس کمرے میں سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ کمرے کی فضا خوشگوار اور پرسکون تھی۔ بستر انتہائی آرام دہ تھا۔ میں نے برقی لیمپ بجھایا اور سونے کے لیے آنکھیں موند لیں۔ اس وقت میرا ذہن بالکل پرسکون تھا۔ کسی قسم کی یاد یا کوئی مسئلہ میرے ذہن میں نہیں تھا۔ میں سو گیا اور میرے ذہن کے تھیٹر پر خوابوں کا عکس دل ملانے لگا۔ یہ ایسے خواب تھے جسے آنکھ کھلنے کے بعد صرف مبہم طور پر یاد رکھا جا سکتا تھا۔ پھر اچانک یوں محسوس ہوا جیسے انجانی دہشت میرے ذہن پر سوار ہو رہی ہے۔ چیخنے کی خواہش پیدا ہو رہی تھی، لیکن بے بسی کا احساس مجھے دبوچ رہا تھا۔ ایک خوفناک خواب مجھ پر غالب آتا جا رہا تھا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں اپنے بستر پر لیٹا ہوں۔ یہ سب خوف ایک خواب کے سبب تھا، لیکن مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود میں تکیے سے سر نہ اٹھا سکا اور نہ ہی آنکھیں کھول سکا۔ مگر مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میرا خواب ٹوٹ چکا ہے اور میں بیدار ہو چکا ہوں۔ اپنی بند پلکوں کے پیچھے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی ہے، شاید ویسی ہی روشنی جیسی میں نے اس دن بند پردوں کے پیچھے گلی سے دیکھی تھی۔ میں مکمل ہوش میں آنے کے باوجود چند لمحوں کے لیے وہیں لیٹا رہا۔ آنکھیں ابھی تک بند تھیں اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں محسوس ہو رہی تھیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے بستر کے پائنتی کی طرف بالکل سامنے والی کرسی پر لیڈی باسنت بھی بیٹھی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی میں پہچان گیا، کیونکہ اس کی تصویر میں نے میگزین میں دیکھی تھی۔ یقیناً یہ وہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ شب خوابی کے لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیالہ تھا جو چینی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اس کے اوپر ایک ڈھکن بھی تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا، لیڈی باسنت نے اس کا ڈھکن ہٹایا اور چمچ کی مدد سے کچھ کھانے لگی۔
کئی ایک چمچ کھانے کے بعد اس نے پیالے کو دوبارہ ڈھک دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا چہرہ میرے بستر کی طرف موڑا اور میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ نڈھال اور تھکے ہارے انداز میں اٹھی اور بستر کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا، کمرے میں روشنی جو کسی نامعلوم جگہ سے پھوٹ رہی تھی اچانک مدھم پڑ گئی۔ میرے چاروں طرف ایک بار پھر اندھیرا چھا گیا۔ میں فوراً بستر سے نکلا اور نیچے اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ میرا دوست ہیو گرینجر، جس کو اپنی زندگی میں کئی مجرموں اور بھوتوں سے واسطہ پڑ چکا تھا، اس معاملے میں تجربہ کار تھا۔ وہ اگلے دن اپنے پروگرام کے مطابق میرے پاس پہنچ گیا۔ اس کے آتے ہی میں نے یہاں پیش آنے والے واقعات پوری تفصیل سے اس کے گوش گزار کر دیے۔ اب تو میں اسی کمرے میں رات گزاروں گا۔ میری بات سن کر اس نے پورا اعتماد اور قطعی انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ پھر وہ کہنے لگا، تم بھی اپنا بستر اسی کمرے میں لگا لو۔ ایک واقعے کے بیک وقت دو گواہ زیادہ بہتر رہیں گے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ سب تم نے حالت بیداری میں دیکھا؟ یہ تمہارا خواب نہیں تھا؟ ہیو نے پوچھا۔ میں اس وقت 100% جاگ رہا تھا، میں نے جواب دیا۔ ہیو کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ انسان صرف نامعلوم چیز سے ڈرتا ہے۔ ابھی تک کوئی نہیں جانتا کہ بھوت کیا ہے یا وہ کیوں ظاہر ہوتے ہیں۔ تم نے جو سر آرتھر کو رات کے وقت اپنے باغ میں گھستے ہوئے دیکھا تھا، کیا سمجھتے ہو اس کا اس رات والے واقعے سے کوئی تعلق ہے؟ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، نہیں۔ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ یقینی طور پر واضح نہیں ہے، اور میں نے تم سے یہ سوال کیوں کیا میں خود بھی نہیں جانتا۔ ہیو ہنسنے لگا۔ میں نے ہیو کے ساتھ مل کر اوپر والے بیڈ روم میں ایک اور بستر کا بندوبست کر دیا۔ بستر پر لیٹنے کے بعد ہیو نے روشنی گل کر دی۔ ہم نے کچھ دیر باتیں کی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ سردی کا موسم تھا۔ آتش دان میں جلتی آگ کو میں نے شعلے سے چمکتے کوئلے میں اور چمکتے کوئلے سے راکھ میں بدلتے دیکھا۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی اور ماحول بالکل پرسکون تھا۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ میرے جاگتے ہوئے شعور میں کچھ ڈراؤنے خواب گونجنے لگے۔ مجھے ہیو کے پہلو بدلنے کی آواز سنائی دی۔ پھر اس کی آواز آئی، مجھے کچھ وحشت محسوس ہو رہی ہے، مگر کچھ سنائی دے رہا ہے نہ دکھائی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے، میں نے جواب دیا۔ تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو روشنی جلا دوں؟ اس نے پوچھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سوئچ دبانے کی آواز ابھری اور سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ ہیو اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ کتابوں کی الماری، کرسیاں جن میں سے ایک پر ہیو نے اپنے کپڑے پھینکے تھے، سب کچھ جوں کا توں تھا۔ ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو بدلی ہو یا اپنی جگہ سے کھسکی ہو۔ یہ سب بہت عجیب ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے روشنی دوبارہ بند کر دی۔ اندھیرے میں وقت کی پیمائش کرنے سے زیادہ مشکل اور کوئی چیز نہیں ہے۔ میں لمحہ بلمحہ بڑھتے ہوئے ڈراؤنے خواب کے احساس کے ساتھ وہیں لیٹا رہا۔ یہ آ رہا ہے، اس نے سرگوشی کی۔ جو ہی اس نے یہ بات کی، کمرے کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہلکے دھندلکے میں بدلنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے صبح کی روشنی پھیلنے والی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے کرسیوں، آتش دان اور ہیو کے بستر کے ہیولے نظر آنے لگے۔ اندھیرا تیزی سے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کہیں کوئی چراغ جل اٹھا ہو۔ اس روشنی میں مجھے ہیو کے بستر کے پاس پڑی کرسی پر لیڈی باسنت بیٹھی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں وہی چینی مٹی کا پیالہ تھا۔ پیالے کا ڈھکن ہٹاتے ہوئے چمچ کی مدد سے وہ پیالے کے اندر موجودہ چیز کھانے لگی۔ وہ تھکی ہوئی اور کمزور نظر آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے طویل عرصے سے بیمار ہو۔ اس نے نظر اٹھا کر ہیو کی طرف اور پھر مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر واضح طور پر موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی، ایک مطالبہ تھا۔ پھر روشنی مدھم ہونے لگی جو دھیرے دھیرے ختم ہو گئی۔ میں نے ہیو کے بستر پر پہلو بدلنے کی آواز سنی۔ پھر ہیو کی آواز ابھری، اوہ میرے خدا، یہ روشنی کہاں گئی؟ ہیو نے لیمپ کا بٹن دبایا اور کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ میں نے دیکھا وہ بستر پر اٹھ بیٹھا تھا۔ کچھ اندازہ تو میں نے پہلے ہی لگا لیا تھا، مگر اب میں شاید سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ میرے ساتھ نیچے آؤ۔ ہم دونوں نیچے والی منزل پر آ گئے۔ آتے ہوئے اس نے راستے کی تمام لائٹیں بجھا دیں۔ نیچے آتے ہی وہ باورچی خانے کی طرف گیا اور چھوٹا دروازہ کھول کر باہر باغیچے میں آ گیا۔ آتے ہوئے اس نے بیلچہ اور کدال ساتھ لے لی تھی۔ میں نے باورچی خانے کی کھڑکی کھول کر پردہ ایک طرف ہٹا دیا تھا، جس کی وجہ سے باغیچے میں روشنی ہو گئی تھی۔ تم نے اس رات سر آرتھر کو کہاں دیکھا تھا؟ اس نے پوچھا۔
मैंने इस जगह की निशानदही की तो ह्यू वहां कुदाल से खोदने लगा। जमीन नरम करने के बाद वो बेलचे की मदद से मिट्टी हटाने लगा। जब एक दो बार इसने ऐसा किया तो मैंने बेलचे को किसी सख्त चीज से टकराते सुना। अब ह्यू ने बेलचा एक तरफ रख दिया और अपने हाथ से मिट्टी को हटाने लगा। वो निहायत एहतियात से ये काम कर रहा था। उंगलियों से टटोलते हुए इससे मिट्टी के अंदर दबे हुए चीनी मिट्टी के प्याले के ढक्कन के टुकड़े मिल गए। मजीद कुछ तलाश की तो चीनी का प्याला भी मिल गया। ये वही प्याला था जो मैं पहले भी 2 बार लेडी बासंत के हाथ में देख चुका था। प्याले को हम घर के अंदर ले गए। जमीन को मजीद साफ किया तो प्याले के साथ मिट्टी में मोटे दलिये जैसे मादे की तह भी मिल गई। इसका एक हिस्सा मैंने अगले दिन एक लेबॉर्ट्री में तज्जिया करने के लिए भेजा तो वो वाकई दलिया ही साबित हुआ, मगर इसमें संखिया के जहर की काफ़ी मिकदार मौजूद थी। इस वक्त ह्यू और मैं अपने मुताले के छोटे से कमरे में इकट्ठे बैठे हुए थे जब लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट हम तक पहुंची। सामने मेज पर चीनी का प्याला और उसके ढक्कन के टुकड़े पड़े हुए थे। रिपोर्ट पढ़ते हुए मैंने सर ऊपर उठाया तो फौरन ही दरवाजे की घंटी गुनगुना उठी। अगले ही लम्हे मेरा मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और सर ऑथर की आमद की इत्तला दी। उन्हें अंदर आने दो, ह्यू जल्दी से बोला। फिर मेरी तरफ से देखते हुए कहने लगा, जब वो मेज पर पड़ी चीजों को एकदम देखेगा तो हमें उसके तासुरात का इल्म हो जाएगा। इस वक्त बाहर सड़क बन रही थी और रोलर इंजन ने बिछाए के पत्थरों को दबाकर हमवार कर रहा था। इसका शोर मुसलसल बुलंद हो रहा था। थोड़ी देर बाद सर ऑथर अंदर दाखिल हुए। अंदर आते ही पूछा, खैरियत है? आप लोगों ने मुझे फोन करके क्यों बुलाया है? उसके साथ ही नजर मेज पर पड़े प्याले पर पड़ी तो उनके चेहरे पर पहले हैरत फिर खौफ छाता चला गया। मुंह खुले का खुला रह गया, आंखें खौफ से फैल गईं। खुशगवार चेहरे पर दहशत छा गई। मजीद कुछ बोले बगैर वो मुड़े और तेजी से गिरते पड़ते बाहर निकल गए। इसके बाद जो कुछ हुआ वो हादसा था या कुछ और, ये मैं कभी जान नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने खिड़की में से बाहर सर आथर को पत्थर दबाने वाली भारी रोलर इंजन के आहनी पहियों के सामने गिरते देखा। वो इस तरह से गिरे कि इससे पहले ड्राइवर रुक जाए या रुकने का सोचे, लोहे का वजनी इंजन इनके सर को कुचलता हुआ ऊपर से गुजरता चला गया।